اوکے ابھی کل ہم نے 2 لیسنس اسٹڈی کیے تھے، بلکہ ریویو کیے تھے، اور دونوں کی جو بنیادی آیت تھی وہ تھی کہ ہمارے بدن پاک روح کا مسکن ہے۔ کل ہم نے اس بات پر غور کیا، اس بات پر اسٹڈی کیا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن پاک روح کا مسکن ہے۔ ہم نے اس کو پاک رکھنا ہے۔ کئی پہلو ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے بدن ناپاک نہ ہو جائیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں، فوڈز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے غور کیا کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے کھانے ہیں جو ہمارے بدن کو ناپاک کر سکتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا کون سے جاندار تھے جن کے جو جگالی کرتے تھے اور جن کے پاؤں چرے ہوں، ان کو احبار کی کتاب میں الاؤ کیا گیا کہ یہ تم کھا سکتے۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہم نے یہ دیکھی کہ نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب اس کے 15 باب میں جو پہلی کلیسیائی بزرگوں کی کونسل ہوئی، اس میں 4 باتیں تھیں جن سے منع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی کون سی 4 چیزیں تھیں یاد ہیں جن سے منع کیا گیا؟ گلا گھونٹے ہوئے، پہلے نمبر پر ہے ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات، یعنی وہ کھانا جو بتوں کے آگے پیش کیا جاتا تھا، وہ حرام کاری جو بت پرستی کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی، اس میں بھی ہم نے ملوث نہیں ہونا، یعنی بتوں کی مکروہات میں ہم نے شریک نہیں ہونا، آئیڈل ورشپ۔ نمبر 2 تھا حرام کاری۔ نمبر 3 تھا گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ طریقہ کار یہی تھا کہ جب بھی جانور کو کھانا ہے تو پہلے اس کو ذبح کیا جائے، اور مین کانسیپٹ یہ تھا کہ اس کا خون جو ہے وہ نکال دیا جائے، چونکہ خون کو تم نہیں کھا سکتے۔ کھانا جب الاؤ ہی کیا خداوند نے طوفان نوح کے بعد، تو اس نے کہا کہ تم اس کے ساتھ، گوشت کے ساتھ اس کا خون جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اگر یہ کویسچن آ جائے پیپر میں کہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، باقی ساری شریعت کو انہوں نے کہا کہ ختنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مین کویسچن یہی تھا۔ کئی یہودی لوگ کہہ رہے تھے کہ جو غیر قوموں میں سے لوگ کلیسیا میں آ رہے ہیں ان کو بھی یہودی رسموں پر چلنا چاہیے، ختنہ ان کا ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ سارے اکٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر قوموں میں سے جو خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو یہ لکھ بھیجیں کہ یہ 4 باتیں ہیں جن پر تم نے عمل کرنا ہے، جن کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اس کے بعد خون کے تعلق سے، خون کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیا وجوہات؟ نمبر 1 خون میں جان ہے، اور نمبر 2 خون خدا نے ہمارے کفارے کے لیے دیا ہوا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہے۔ 2 وجوہات ہے کیوں ہم خون نہیں کھائیں گے، اور پھر صحت کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ جو اگر خداوند نے کسی بات سے منع کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی۔ اوکے، وہ جو کھانا جو بتوں کے آگے پیش کیا گیا ہو وہ ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ پہلا کرنتھیوں 8واں باب ہم نے دیکھا تھا، 10 باب ہم نے اسٹڈی کیا کہ اس زمانے میں اتنا زیادہ کھانا آتا تھا، بتوں کے آگے پیش ہوتا تھا کہ کاہن سارا کھا نہیں سکتے تھے، لہذا بعد جو ایکسیسو ہوتا، زیادہ ہوتا، اس کو وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیتے۔ تو کئی مسیحی اس کو جا کر خرید کر کھاتے۔ تو پولس نے یہ واضح کیا کہ جو کچھ قصابوں کی دکان پر بکتا ہے وہ تم کھا سکتے، چاہے وہ، چونکہ آپ کو ڈفرینشیٹ تو آپ نہیں کریں گے اور نہ آپ پوچھیں گے۔ اس کے بعد اگر ضیافت ہو رہی ہے اس کھانے کے تعلق سے، یا بت پرستی کی کوئی ضیافت ہے بت خانے کے اندر، وہاں تمہیں بلایا جائے تو وہاں تو میرے خیال میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو کلیئر ہے۔ لیکن اگر کوئی تمہیں گھر بلائے اور بتائے نہ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بتا دیا کہ یہ قربانی بتوں کے آگے پیش کیا ہوا گوشت ہے تو پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ اس طرح کی ساری ہدایات پر ہم نے پچھلے ہفتے کو غور کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کھانے کے تعلق سے ایک اور بات بھی ہے
کہ ہمیں پیٹو نہیں بننا. بائبل کے اندر لکھا کھاؤ، یعنی کھانے کے آداب کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمیشہ لائن بنانا سیکھنا ہوگا، بڑے سلیقے کے ساتھ تمیز کے ساتھ کھائیں. کل میں نے بتایا تھا کہ اتنا ہی ڈالیں پلیٹ میں جتنا آپ نے کھانا ہے. اور یہ ہمیں میرے خیال میں سارے کلیسیائی ممبرز کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. اعتدال پسندی، پرہیزگاری، ٹیمپرنس. اوکے. بائبل کے اندر ایک آیت ہے، اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چوری رکھ دے. اس کا مطلب ہے کھاؤ نہیں ہم نے، یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بس ہر کھانے کو آخری کھانا ہی سمجھ کر کھانا ہے. نہیں، ہم نے اس کو ایسے کھانا ہے کہ ہم بس زندہ رہیں، جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اس کو لیں گے. اس کے بعد ڈرنکس یا جو ہم پیتے ہیں، میں کے بارے میں کافی، چائے، اس میں اگر کیفین ہے تو میرے خیال میں وہ تو ہے، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کا دستور ہی ہے کہ کسی بھی گھر میں جائیں تو چائے آپ کو پینا پڑتی ہے. کئی میرے ممبرز ناراض ہوئے ہیں کہ آپ نے چائے نہیں پی، تو کئی دفعہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں چائے پینی پڑتی ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی نیکوٹین موجود ہوتی ہے. پھر شراب نوشی، اس کے لیے 2 الفاظ ہم نے استعمال سیکھے تھے. ایک ہے جو فرمنٹڈ وائن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کیمیکلی پوری طرح کشیدہ حالت میں ہے، جیسے نشہ ہوتا ہے، وہ کئی جگہوں پر لفظ استعمال ہوا ہے. اور ایک لفظ ہے جو فریش جوس کے لیے استعمال ہوا ہے، گریپ جوس. ایک اوریجنلی ہیبرو لفظ وہ استعمال ہوا ہے. مثلا وہ جو شاعر بانی میں استعمال ہوتا تھا، وہاں پر یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. پھر ایک میں تھی جس کی دائیں کی بھی پے کی جاتی تھی، وہ فرمنٹڈ نہیں تھی بلکہ گریپ جوس ہے. لوگوں کے پاکستان ہوا کرتے تھے اور اس کی بھی وہ دائیں کی پے کرتے. تو بلکہ کئی لوگ کوشچن کرتے تھے، اس کو بھی ہم نے جواب دیکھا کہ ایک حوالے میں لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ اگر وہ جگہ دور ہو تو پیسے اپنے ہاتھ میں لے جانا اور وہاں جا کر وہ میں لینا اور اس خدا کے گھر میں اس کو کھانا اور پینا اور خوشی منانا، میں پینا. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے نشے میں بہک جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں یہ گریپ جوس کے طور پر ضیافتوں میں استعمال ہوتا تھا. جس مسیح یسوع نے جس پانی کو میں تبدیل کیا، وہاں میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کوئی نشے میں بھی ہو گیا وہ پی کر. تو اٹ مینس دیٹ واز خداوند نے جو اس کو بنایا، وہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے جو گریپ جوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یاد ہے 2 الفاظ تھے. کون کون سے الفاظ تھے؟ ٹائروش تھا ایک، اور دوسرا کون سا تھا؟ ہاں، یائین جو ہے یہ موسٹ کامن ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے، اور انفرمنٹڈ گریپ جوس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور فریشلی میڈ جو دونوں کے لیے. لیکن جو ٹائروش ہے یہ ہے جو صرف فریش جوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ویسے اوریجنل کا فائدہ یہ ہے کہ کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کھانے پینے کے تعلق سے تھا. بلکہ شاعر بانی میں تو میں بڑا خوش ہوا یہ آیت دیکھ کر کہ مسیح نے خود کہا انگور کا یہ شیرہ میں پھر نہ پیوں گا جب تک آسمان کی. تو وہاں پر انگور کے شیرے کا ذکر ہے، جوس آف دا وائن. تو وہاں پہ فرمنٹیشن والا فارمولا نہیں ہے. گریپ جوس آپ پی سکتے ہیں، فرمنٹڈ ہو جائے تو نہیں پینا. ٹھیک ہے. جیسے آٹا ویسے فریش ہے تو آپ اسے روٹیاں بنائیں گے، بے خمیری روٹیاں ہوں گی. لیکن اس میں اگر فرمنٹیشن وہ ڈال دیں گے جس کو خمیر کہتے ہیں، تو وہ خمیر سے خدا نے منع کیا تھا. یاد ہے فسح کے دنوں میں اس نے کہا 7 دن تک خمیر تمہارے گھر میں نظر نہ آئے. تو سیم سچویشن ہے میرے خیال میں. لیکن بائبل خدا کے کلام میں شراب نوشی سے منع کرتی. ویسے کہاں کون کون سے لوگ تھے جو شراب نہیں پی سکتے تھے؟ ہم نے کل لسٹ بنائی تھی کن کن کو منع کیا گیا، جن کے کہا گیا کہ یہ لوگ شراب نہیں پی سکتے. 3-4 قسم، جو نذیر تھے، جو کاہن تھے خدا کے گھر میں، وہ نہیں انٹر ہو سکتے. اور کون تھا؟ بادشاہوں کو بھی میں پینا زیبا نہیں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جو لیڈر ہیں جنہوں نے ڈیسیژن کرنے ہیں وہ بھی
میں کے نشے میں نہیں ہوں گے. پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اسپیشلی کہا گیا کہ یہ نہیں پیے گا. پھر سمسون چونکہ خدا کا نذیر تھا اس کے لیے اسپیشل انسٹرکشن تھی کہ یہ نہیں پیے. اب ہم بھی نئے عہد نامے کے قائن ہیں. ہمیں کیا کہا گیا؟ شاہی قائنوں کا فرقہ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون کون سے لوگ تھے جن کو پرانے عہد نامے میں بھی شراب یا مے جو فرمنٹڈ مے ہے وہ پینے سے منع کیا گیا تھا. وہ لوگ ضیافتوں میں یہ پیتے تھے. اب رزلٹ ہم نے دیکھا، نوح نے طاقتستان لگایا، اس کی مے پی، نشہ ہوا، کیا رزلٹ نکلا؟ ہم لعنتی ہو گئے. لوط نے جب میں اس کی بیٹیوں نے اس کو پلائی اور اس کے نتیجے میں گناہ ہوا تو میں نوشی جو ہے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کے پیسے ہی نہیں پورے ہوں گے، جو شرابی ہیں وہ کنگال ہی رہیں گے. پھر اور کیا نقصان ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے. اور یہ پوری ہم نے لسٹ بنائی تھی کہ ایول کانسیکوینسز آف وائن اینڈ مکسڈ وائن. یہ امثال کی کتاب اس کے 23واں باب 29 آیت سے 35ویں آیت تک پوری لسٹ تھی جس کو ہم نے دیکھا تھا. اوکے، اس کے بعد اب مختلف سوالوں کے جواب بھی ہم نے دیکھے تھے. اس کا کیا جواز ہوگا؟ پولس نے تموتھیوس سے کہا کہ صرف پانی نہ پیا کر، میں بھی کام میں لایا کر. دیٹ از فار میڈیسن پرپس. اور وہ نشے والی بات نہیں ہے. خادموں کے لیے اسپیشلی تھا کہ خادم شرابی نہ ہو. اور کرنتھیوں 6 باب کی آیت تو آپ کو یاد ہوگی، یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اور اس میں نہ حرام کار نہ شرابی، وہاں شرابیوں کا ذکر ہے. پھر افسیوں کے خط میں حوالہ ہم نے پڑھا تھا، شراب سے متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. سو اگر میں آپ سے کہوں کہ شراب نوشی پر ایک مضمون لکھیں جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کو منع کیا گیا، نئے عہد نامے میں بھی منع کیا گیا، کون کون سے لوگ تھے جو نہیں پی سکتے، اس کے کیا کیا برے نتائج نکلتے ہیں شراب نوشی کے، تو یہ سب میرے خیال میں آپ کو آنا چاہیے. کلیئر؟ سمجھ آ گئی؟ اوکے. یہ تو تھی جو کل ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے ڈرگز اور نارکوٹکس کا دیکھا کہ اگر نہ صرف شراب ہی بلکہ ہر طرح کا نشہ، جیسے آج کل آئس کا نشہ نیا آیا ہے، اور شیشہ لوگ پیتے ہیں، اور ڈفرینٹ بھنگ ہے، چرس ہے، پتہ نہیں کیا کیا نشے نکل رہے ہیں. ہر طرح کی نشہ بازی سے خدا کا کلام منع کرتا ہے. اوکے. پھر تمباکو نوشی، سگریٹ الاؤڈ ہے؟ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے بلکہ ان سے ہمیں منع کیا گیا. تو مین چیز یہی ہے کہ ہمارے بدن پاک روح کا مسکن ہے. اس کے بعد ہمارے بدن چونکہ پاک روح کا مسکن ہے، اس لیے جنسی لحاظ سے بھی ہم نے کیئرفل رہنا ہوگا. شادی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے غور کیا، جنسی تعلقات کے بارے میں اپنے تفصیل سے دیکھا کہ خدا نے شادی کا سسٹم شروع کیا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بیوی اور ایک شوہر، یعنی بائبل ایک سے زائد شادیوں کی پرمیشن نہیں دیتی. قائنوں کے لیے اسپیشلی انسٹرکشن تھی کہ کاہن لاوی کے قبیلے کی کنواریوں سے شادیاں کریں گے. یہ خدا بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. بائبل شادی کے اگینسٹ نہیں ہے، جیسے کئی فرقے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شاید شادی کرنا کوئی گناہ ہے. لو، پطرس شادی شدہ تھا جو پہلا پوپ تھا، اس کی ساس کا ذکر ہے تو پھر شادی تو ہوئی ہوگی نا، چونکہ بیوی کے بغیر ساس تو نہیں باپ کی ہو سکتی. اوکے. کئی ایسے گناہ ہیں جو جن کی سزا موت تھی. انسیسٹ، جو جیسے کلوز آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے آپ کی سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ آپ کا جنسی تعلق ہوگا تو گناہ ہے، خدا اسے منع کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا. ریپ کے بارے میں دیکھا، شہوت پرستی کے بارے میں دیکھا، حرام کاری اور زنا کاری میں کیا فرق ہے، اڈلٹری اور فورنیکیشن، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، یہ بھی ہم نے غور سے دیکھا تھا. اس کی میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں، چونکہ
آلریڈی یہ ہو چکا ہے. آپ اس کی کل والی ویڈیوز پوری سے سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایفیمنسی ہم نے دیکھا، یعنی جو لڑکے ہیں کئی دفعہ وہ لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، کپڑے لڑکیوں جیسے پہن رہے ہیں، چل لڑکیوں کی طرح رہے ہیں. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے کہ لڑکیاں مرد بننے کی کوشش کریں اور مرد لڑکیاں بننے کی کوشش کریں. دیٹ از رانگ، یہ بائبل کے اگینسٹ ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہومو سیکشولیٹی، یعنی لوط کے دور میں جو ہوا یہ بائبل میں منع کیا گیا ہے، اور جوں جوں یہ اینڈ ٹائم آ رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کئی ملکوں کے قوانین میں ایون اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں. اور کئی چرچز کے اندر تو گے پاسٹرز بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، خواتین کئی گے پاسٹرز ہیں جن کو بنا دیا گیا ہے. کئی ہمارے یو پی سی کے پاسٹرز ہیں جن کو بڑا پریشر ہے کہ ہم جی گے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے طرح، آپ ہمارا نقاب پڑھیں. جب انہوں نے انکار کیا تو کئیوں کو عدالتوں میں وہ لے گئے کہ یہ جی قانون الاؤ کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہمارا نقاب پڑھ رہا. تو اس طرح کے مسائل اب آ رہے ہیں. لیکن بائبل کی جو پیشن گوئی ہے، جیسے نوح کے دنوں میں تھا اور جیسے لوط کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. اور یہ ہومو سیکچولیٹی گناہ ہے. آسا بادشاہ نے، یہوشفت بادشاہ نے، یوسیہ بادشاہ نے لوطیوں سے ملک کو پاک کر دیا. پھر قضات کی کتاب میں بھی ایسا قصہ ہے جہاں پر ہومو سیکچولیٹی ہے. پھر ہم نے رومیوں کے خط میں پہلا باب پڑھا کہ خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. انہوں نے خدا کے جلال کو جاندار چیزوں سے جو ان سے بدل ڈالا، مچھلیوں اور بتوں سے بدل ڈالا، اس کی پرستش کرنی شروع کر دی. خدا نے پھر ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیا جائے. اور رومیو پہلا باب یاد ہے نا، کہ مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے ایسے کام کیے. تو اینڈ یہ ہوگا جب آپ خدا کو پہچاننا ناپسند کریں گے تو میرے خیال میں یہ بتدریج زوال ہے جس کا یہ بالکل اینڈ ہے جب آپ ایسے کام کرنا شروع کر دیں. اوکے، میرے خیال میں اب ہم اگلے لیسن کی طرف جانے لگے ہیں، اور وہ ہے خروج 20واں باب اور 13ویں آیت. خروج کی کتاب 20واں باب آیت نمبر 13. یہ بیسک آیت ہے، مرکزی آیت جس کو کہتے ہیں. پڑھیں، آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے. تو خون نہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو مارنا نہیں ہے. Thou shalt not kill. کسی کو مار نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کیوں نہ ماریں؟ بیسک لا یہ ہے کہ تم نے خون نہیں کرنا. اور نئے عہد نامے کے اندر 15 باب کی 20 آیت میں جن باتوں سے منع کیا گیا وہ لہو تھا، جیسے 4 باتیں جن سے اب یاد ہے، 4 باتیں جن سے انہوں نے منع کیا، اور اس میں ایک جو ہے بلڈ شیڈ ہے. آخری جو ہے بلڈ شیڈ جو ہے، اس کا مطلب ہے بے گناہ کا خون بہانا یا بدلہ لینے کے لیے خون بہا دینا. یا کئی ہمارے شہروں میں آج کل کئی وارداتیں ہوتی ہیں، لوٹنے والے اگر لوٹتے ہیں تو کوئی آگے سے ریسسٹ کرے تو وہ اس کا خون بہا دیتے ہیں، گولی مارتے ہیں. اب یہ چل رہا ہے. اب بائبل اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے؟ پیدائش 9واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ خدا نے نوح کو آرڈر دیا کہ جو کسی آدمی کا خون بہائے گا یہ خدا اس کی ججمنٹ کرے گا. خود پڑھیں. خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمیوں کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی کے بھائی بندے سے لوں گا. ٹھیک ہے. آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے.
اب کیوں اب آدمی کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو مار نہیں سکتے. وجہ کیونکہ وہ خدا کی صورت پر بنا ہوا ہے، خدا نے اس کو بنایا ہے. اب پتہ نہیں خدا کا کیا اس کے بارے میں پلان ہے. اگر اس نے نہیں بھی توبہ کی، مسیح کے پاس نہیں بھی آیا، تو اس کو مار کر آپ اس سے وہ موقع جو ہے وہ چھین رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو مار نہیں سکتے. ہم اسی لیے خدا کہتا ہے کسی آدمی کو اگر کوئی مارے گا تو میں اس کا بدلہ لوں. ایون کوئی جانور بھی کسی آدمی کو مارے تو خدا کہہ رہا ہے میں اس جانور سے بھی بدلہ لوں گا. سنیے آیت پیدائش 9 باب میں خدا نے یہ کہا. سو قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے جس کو خدا کنسیڈر کرتا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ ہماری دنیا میں آج کل آدمی، انسانی خون کتنا سستا ہو گیا، ارزاں ہو گیا. ایسے معمولی بات پر لوگ اسلحہ نکالتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں. بندہ مارنا تو کوئی اتنا بڑا کام ہی نہیں ہے. روز آپ خبریں سنتے ہیں، میرے خیال میں غلط بات ہے. اور جس ملک کے اندر بے گناہ کا خون بہے، خدا کی برکت اس ملک پر نہیں ہوتی. جن شہروں میں یہ کام ہو، خدا اس کی ججمنٹ کرے. خدا نے خود کہا میں بدلہ لوں گا. تو پہلے نمبر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خون بہانا کیوں غلط ہے، کیوں گناہ ہے. 3 وجوہات ہیں، یہ لکھ لیں. نمبر 1، خدا کے خلاف گناہ ہے، کیونکہ انسان خدا کی صورت اور شکل پر بنا ہے، اس لیے خدا کے اگینسٹ گناہ ہے. خدا کا جو پرپس، مرضی اس کے لیے تھی، آپ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس لیے خدا آپ اس بات کے اگینسٹ ہے. نمبر 2، خون کرنا اس فیملی کے اگینسٹ بھی گناہ ہے جن کا عزیز ان سے جدا ہو جاتا ہے. فیملی بھی تو سفر کرے گی نا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا خاندان، جو بھی کلوز ماں باپ ہیں، whoever. So against the family unit ہے. اور نمبر 3، it is a crime against the individual. اس آدمی کے اگینسٹ بھی گناہ ہے. سو 3 وجوہات کی بنا پر خون کرنا گناہ ہے. اوکے، ایک کوشچن ہے، اس کا جواب آپ ذرا اندازہ لگائے. آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، ہم ریویژن کر رہے ہیں. اگر بندے کو مارنا گناہ ہے تو پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کو خداوند نے کہا کہ جب تم اس ملک میں جاؤ تو جتنی قومیں وہاں پر بستی ہیں ان کو تم نے ختم کر دینا ہے. ہاں، اور ان کو جیسے امالیکیوں کے اگینسٹ خداوند نے ساؤل کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو ٹوٹلی صفحہ ہستی سے مٹا دو یا ان کو ملک سے نکال دو. تو بائبل میں لکھا ہے جب ان قوموں کو نہ نکال سکے تو وہ ان کے درمیان ہی رہے، تو بعد میں وہ جب سٹرانگ ہو گئے تو وہ ان کے لیے وہ بال جان بنے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ. تو اگر بندے کو مارنا غلط ہے تو وہاں پھر خداوند نے کیوں ان کو حکم دیا کہ تم یہ کر سکتے ہو؟ وائے؟ ہاں، اور یہ سارے سوال ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہاں، بھی پہلے نمبر پہ تو خدا نے منع کیا کہ خون نہیں بہانا. یہاں پر خداوند ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر جنگوں میں جب آپ کسی جنگ میں ہیں تو دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو ادھر سے بھی فائر ہوتا، ادھر سے بندے تو مریں گے. ہاؤ ول یو جسٹیفائی دیٹ؟ جی، وہ لوگ خدا کے ساتھ نہیں تھے، وہ خدا کو جانتے نہیں تھے، گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، بت پرستی میں تھے. لیکن پھر بھی سر ہمیں اختیار نہیں پئیں گے ہیومن ہمارے پاس ان کو مارنے کا خدا حکم دے رہا ہے، انسان تو نہیں مار رہا. جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ خدا کے حکم کو اوبے کر رہے ہیں. خدا ان کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو اوپر جا کر حملہ کرو اور ان کو نسبت نابود کر دو، یعنی کہ گناہ کو اس زمین سے مٹا دو. جو گناہ کا عنصر پایا جا رہا ہے اس کو مٹا دو. سر یہاں اگر یہ بات ہے تو پھر خدا کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ایک سائڈ پہ خدا کہہ رہا ہے کہ جان کی، ایک سائڈ پہ خود کہہ رہا مارو. یہ تو پھر وہ اسلام والی بات ہو گئی نا. ایک سائڈ پہ کنٹروورشل ہو گیا نا سر بات. ایک سائڈ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں مارو، جو
یہ آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. یہ تو میں جسٹ ہو سکتا ہے پیپر میں یہ سوال لکھوں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ کیا وائی اٹ ہیپن. جی اور بھائی سہیل نے اس کا جواب دیا. اور جی باقی بھی کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے. بھائی آصف آپ کا کیا خیال ہے؟ سر اگر ہم ببلیکلی دیکھیں تو پھر تو تھوڑا بہت یعنی کہ کچھ تھاٹس ہیں ایسی اس پہ ہم اسے ایگری کر سکتے ہیں. اگر ہیومن بیسس پہ دیکھیں تو پھر یہ صحیح نہیں. بات پھر وہی آ جائے گی کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کچھ لوگ اس کی تھاٹ کہتے ہیں وہ میراث والی جو بات ہے. کس کی؟ ہیومن خدا کے بیٹوں نے ہاں آدم کی بیٹی کو دیکھا, ٹھیک ہے نا, یہ ساری وہ تو خیر سپریٹ ایک ایشو ہے. مکس ہوئی ہے, اس لیے اس پہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کیونکہ کڑوے جا رہے سارے. یعنی اگر ہم بائبل کی اس تھاٹ پہ جائیں کہ اگر ہم یہ کنسیڈر کریں کہ کڑوے جانے ہیں تو وہ تو پھر ہم نے ایک تھوڑا سا ہمارے پاس ایک اس پہ تھوڑا سا. اچھا میں اب ہم دیکھ رہے ہیں, اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں. پرانے عہد نامے میں بھی حکم ہے, نئے عہد نامے میں بھی حکم ہے. پرانے عہد نامے میں 10 حکموں میں سے ایک یہ تو خون نہ کرنا, ہم نے یہ پڑھا ہے. نئے عہد نامے میں جب انہوں نے باقی حکموں کو, شریعت کو, ختنے کو انہوں نے کہا نہیں ضرورت, یہ 4 باتیں ان کو لکھ دیں. اس میں انہوں نے کہا بلڈ شیڈ نہیں کرنا. یعنی نئے عہد نامے میں بھی اس کی توثیق کی گئی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, تو خون نہ کرنا. لیکن پرانے عہد نامے میں پھر بنی اسرائیل نے کیوں لوگوں کو مارا, کیوں خدا نے پرمیشن دی بچوں تک کو نہیں چھوڑا. ہاں, یا وار ٹائم میں کیسے یہ الاؤڈ ہوگا. اب ایک بات بڑی کلیئر ہے, اس کی 2-4 وجوہات ہیں جو یہاں پر اس رائٹر نے لکھی ہیں. 2 میجر ریزنز. نمبر 1 یہ ہے کہ they stood in the way of God's plan. وہ قومیں خدا کے پلان میں مزاحمت کر رہی تھیں, جس وجہ سے خدا نے ان کو ختم کرنے کا ڈیسیژن کیا. استعمال وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے. مثلا جب آدمیوں کا گناہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر خدا عدالت کرتا ہے. خدا کرتا ہے, بندے نہیں کرتے, خدا کرتا ہے. مثلا سدوم اور عمورہ کا گناہ جب حد سے بڑھ گیا, آپ کو یاد ہے خدا نے کہا ان کے گناہ کا شور مجھ تک پہنچا ہے, فرشتے اس نے بھیجے, اور اس سے بھی ان فرشتوں کو بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. ہم نے ابھی لوط کے واقعہ کا ذکر پڑھا ہے, سنا ہے. تو خداوند نے آسمان سے آگ اور گندک برسا کر ان کو ختم کر دیا. تو گناہ کی مزدوری موت ہے, لیکن ججمنٹ کا اختیار خدا کے پاس ہے. ہی ڈز دیٹ. نوح کے دور میں جب گناہ حد سے بڑھ گیا, خدا نے دیکھا کہ ساری دنیا شریر ہو گئی, تو خدا نے ان کو ختم کر دیا. ہی ڈز دیٹ. اب کئی دفعہ خدا کسی کو سزا دینے کے لیے لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی کرتے تو خدا نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو بھیجا, اور اس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں گرز ہے, یہ ہتھوڑا ہے جیسے میں قوموں کو چکنا چور کرتا ہوں. ایکچولی they were being used by God to judge. کار خدا رہا ہے. اب یہ قومیں جو ہیں, آپ کو پتہ ہے 400 سال تک خداوند نے ابراہیم سے ہی کہہ دیا پیدائش کی کتاب میں, اس نے کہا تیری نسل کے لوگ 400 برس تک مصر میں رہیں گے, ان کی غلامی کریں گے, کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. اس کا مطلب جو لیول, جس لیول پہ جا کے خدا کہتا کہ اوکے اٹ از انف, وہ لیول ابھی پہنچا نہیں تھا. وہ کہتے 400 برس جب ہو جائیں گے then I will call them back, اور پھر ان کی ججمنٹ بھی ہوگی, ان قوموں کو وہاں سے نکالا جائے گا, مارا جائے گا, جو بھی ہوگا. تو اٹ مینس ججمنٹ خدا کرتا ہے, اور وہ استعمال کسی کو بھی کر سکتا ہے.
آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، خدا کسی کو بھی یوز کرتا ہے. ہمارے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے ہمارے کسی گھر کے بندے کو بھی خدا یوز کر سکتا ہے. ہوتا ہے. پولوس نہیں کہتا میرے بدن میں کانٹا چبویا گیا ہے، شیطان کا قاصد کہ مجھے مکے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤں. عطا بندہ ہی شیطان کا قاصد جس کو کہا گیا. تو اینی وے خدا کسی کو بھی یوز کر سکتا ہے. اس سچویشن میں اس نے بنی اسرائیل کو استعمال کیا، داؤد کو استعمال کیا، اور کئی لوگ، نبوکدنضر کو استعمال کیا ججمنٹ کے لیے، اور کئی لوگوں کو بھی یوز کیا خداوند نے. شاہ فارس خورس کے بارے میں بائبل کے اندر ہم نے کئی دفعہ اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے، لیکن وہ میرا ممسوح ہے، اور اس کو حالانکہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے خدا نے یوز کیا، بلکہ بعد میں ہیکل بنانے کے لیے خدا نے اس کو یوز کیا. تو خدا اپنے پرپز کے لیے تو استعمال کر سکتا ہے. دوسری ریزن یہ ہے، وہ یہ کہ وہاں پہ دنیاوی یا اس دنیا کی بادشاہی تھی جو اسٹیبلش ہوئی. خدا نے ایک بندے ابراہیم کو لیا، اس کی نسل کو برکت دی، کہا یہ ملک میں تجھے دوں گا، اور they were living there، اور ایز اے نیشن خدا نے ان کو وہاں پر قائم کیا. اگر ایز اے نیشن وہاں پر ہیں تو بادشاہی بھی ان کی دنیاوی ہے. داؤد بادشاہ تھا. اب یہی بات تو نئے عہد نامے میں جب یسوع آیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آ کر رومیوں کا تختہ الٹے گا اور اپنی بادشاہی اسٹیبلش کرے گا. مسیح نے جب ویسے نہیں کیا تو انہوں نے مسیح کو رد کر دیا. پتہ اس دن بھی ہم پچھلے بلکہ کل ہی اس بات پر غور کر رہے تھے. تو وہاں بھی بادشاہی فزیکل بادشاہی ہے، اور فزیکل بادشاہی میں یہ ایسے ہوتا ہے، جنگوں میں ہوتا ہے. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں ہماری بادشاہی روحانی بادشاہی. کسی نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے. ایون آپ کو پتہ ہے پطرس نے تلوار نکالی تو یسوع نے کہا تلوار میان میں کر لے، چونکہ جو تلوار سے مارتے ہیں وہ تلوار سے قتل ہوں گے. وہی پیدائش 9 باب والی بات خدا ریپیٹ کر رہا تھا کہ تم کر نہیں سکتا یہ، کیونکہ اب ہم اسپرچول کنگڈم کے اندر ہیں. یہاں پر ہمارا رویہ فرق ہے. ہم ایون اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنے کا حکم ہے، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور کسی کی جان نہیں ہم لے سکتے. ایگزامپلس، اسٹیفنس کو مارا جا رہا ہے، اس نے تو آگے سے کوئی پتھر نہیں مارا. He didn't do it. کتنے رسولوں کو شہید کیا گیا، انہوں نے آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم ماریں گے نہیں، کہ مسیح کے لیے اگر مرنا پڑتا ہے تو پھر دین یو آر سبمسر، جیسے خدا کی مرضی ہے. تو وہاں کی بادشاہی جسمانی تھی. خدا نے اس نیشن کو چنا تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنی پہچان پوری دنیا کو کرائے. آپ کو یاد ہے ایک میں نے چرچ میں بھی ایک دن میسیج یہ دیا تھا لوکیشن کا. خدا نے بنی اسرائیل کو صحیح اسپیس جگہ پر رکھا جہاں پر 3 بر اعظم ملتے ہیں. اب یوٹیوب پہ وہ لوکیشن کا جو میسیج ہے اس کو ضرور سنیں، یہ امپارٹنس آف لوکیشن، تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس کو جان سکیں. بر اعظم افریقہ سے جو تجارتی قافلے آتے وہاں سے گزرتے، جو ایشیا سے تجارتی قافلے آتے وہ وہاں سے گزرتے، جو یورپ سے قافلے آتے وہ وہاں سے گزرتے. تو لوکیشن بڑی عام ہے. خدا نے ان کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے پوری دنیا میں وہ اپنا پیغام پھیلانا چاہتا تھا. اب خدا کی مرضی اور ارادہ یہ تھا کہ ان کے ذریعہ سے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرے. میں کیسا خدا ہوں. یاد ہے جب مصر میں کام دکھائے تو کہا کہ دنیا جانے کہ میں پاورفل خدا ہوں. سمندر 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتوحات دی، ان کے درمیان کام کرتا رہا. پرپز یہ تھا کہ دنیا ان کے وسیلہ سے مجھے پہچانے. اب خدا کی مرضی اور ارادہ میں جو نیشنز رکاوٹ بنتی ہیں خدا پھر ان کی ججمنٹ کرتا ہے. اس وقت وہ نیشنز خدا کے پلان اور ارادے میں رکاوٹ بن رہی تھی. تو یہ جو میں نے یہاں پر پڑھا نا کہ 2 میجر ریزنز ہیں. فرسٹ دے اسٹوڈ ان دا وے آف گاڈز پلان، دیٹ از وائی. یہ خدا کا ڈیسیژن تھا، بندے کا ڈیسیژن نہیں تھا. اور نمبر 2 سیکنڈلی دے ہیڈ کمپلیٹلی ریجیکٹڈ گاڈ
and time for their judgment had arrived. انہوں نے خدا کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا، جیسے سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے کیا، جیسے نوح کے دور کے لوگوں نے کیا، جیسے جب کورہ کے فیملی نے بغاوت کی تو زمین کھلی اور نیچے چلے گئے. یعنی ٹائم ہوتا ہے، جب انہوں نے خدا کو ریجیکٹ کیا تو خدا ججمنٹ تو کرے گا. یاد ہے جب اسرائیلیوں نے خداوند یسوع کو ریجیکٹ کیا، برابا کو چن لیا، تو یسوع نے کہا اے یروشلم، رو رہا تھا یروشلم، تیرے دشمن تجھے گھیر لیں گے، تجھے تیرے لڑکوں سمیت زمین پر دے پٹکیں گے. جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. اور آگے اس نے کہا یہ انتقام کے دن ہوں گے. تو انتقام کس نے لیا؟ خدا نے، بیکاز آف دا ریجیکشن آف جیسس. اور 10 لاکھ یہودی مارے گئے، 10 لاکھ لوگ. نیشنز جب کوئی خدا کی کو ریجیکٹ کرے گا تو خداوند اس کا حساب لیتا ہے. اب ان قوموں نے دے کمپلیٹلی ریجیکٹڈ گاڈ، اور ان کی ججمنٹ کا ٹائم آ چکا تھا، اس لیے خدا نے ان کو مارنے کا حکم دیا. دیٹ واز دا ریزن. ٹھیک ہے، لیکن آج ٹوڈے ہم اس دور کے اندر نہیں ہیں. آج خدا نیشنز کی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا. آج خداوند انڈیویجولی ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. کلیسیا کے لوگ ہر ایک کو فردن خداوند خدا بلاتا ہے، اور وہ اس کے بدن کا حصہ ہے. اب ہماری دنیا کی بادشاہی نہیں ہے کہ ہم جنگ و جدل کریں اور سپاہ مسیحا بنا لیں اور کوئی کمانڈر بنا لیں، اور ایسے کام ہم نہیں کریں، کیونکہ ہماری بادشاہی اس دنیا کی ہے ہی نہیں. ہم کسی بھی بندے کے خلاف نہیں، نہ کسی کو ماریں گے. ہم لوگوں کی نجات کے لیے دعا کریں گے. ان کو گناہ کے قبضے سے ہماری لڑائی ہے اگر تو وہ گناہ کے خلاف ہے اور ابلیس کے خلاف. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، لہذا ہم نہیں ماریں گے کسی کو. سمجھ آ گئی؟ Christians under grace are called to a higher standard of holiness. جو انڈیویجولی کیسے ہے لکھا، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. انڈیویجول. خدا ہر آدمی کا باپ ہے، دادا نہیں ہے کسی کا بھی. کہ تیری نسل کے لوگ اس کا بھی باپ ہی ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا انڈیویجولی خدا ریلیشن رکھتا ہے. ہر آدمی اپنا اپنا جواب دے. لکھا نا حزقیل کی کتاب میں، بیٹا باپ کی جگہ حساب نہیں دے گا، بیٹا باپ اور باپ بیٹے کی جگہ حساب نہیں دے گا. ہر کوئی اپنی راست بازی سے اپنی جان بچائے گا. اب یہ دور ہے. اب یہاں پر ہمارا ہائر سٹینڈرڈ آف ہولینس کیسے ہے؟ وہاں تو کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون، اور کیا تھا، پتھر کے بدلے پتھر مارنے کا لا ہے، آئی فار این آئی اینڈ ٹوتھ فار ٹوتھ. لیکن ہمیں کہا گیا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کوئی تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں مسیحیت بڑا کمزور سا مذہب ہے، ہم نہیں ایسے کر سکتے کہ ہم دوسرے گال پھیر دیں، ہم تو آگے سے ماریں گے. اس بادشاہی میں اور اس بادشاہی میں یہی تو فرق ہے. یہی تو فرق ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. اوکے، سو خدا نے اب جسمانی جنگیں نہیں بلکہ روحانی جنگیں لڑنے کے لیے کہا ہے. اس نے 6 باب پڑھا ہے نا، گوشت اور خون کے خلاف نہیں لڑتے بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور شرارت کی روحانی فوجوں کے خلاف. لہذا ہم اس حکم پر عمل کریں گے. لوگوں کی جان بچانے کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ٹو سیو دا سولز ناٹ ٹو کل دم. تو یہ آرڈر ہے، حکم ہے. بلڈ شیڈ مسیح نہیں کریں گے. اوکے، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسطیفنس کو جب مارا جا رہا تھا وہ اسٹونڈ، تو اس نے آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا. ایون خداوند یسوع نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ کہتا ہی تو رومی حکومت ساری ختم ہو جانی تھی.
पतरस ने जब कोशिश की तलवार चलाने की तो मसीह ने यही कहा कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। एक क्वेश्चन है, क्या क्रिश्चियंस अपने दफा के लिए हथियार रख सकते हैं? क्यों जी, रख सकते हैं। अगर ये तालीम है तो फिर तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हथियार होंगे तो उनका पर्पस फिर क्या होगा? व्हाट वुड यू डू? अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए तो वो इस्तेमाल होगा, जो हम नहीं करेंगे तो फिर उसको रख ही नहीं सकते। ये जो राइटर है ये तो यहां तक कहता है कि अगर आप आर्मी में भी काम करते हैं तो वहां भी बंदों को ना मारें, यानी ऐसी ड्यूटी लगाएं जहां पे आप शायद वो सप्लाई वाले हों या मेडिकल वाले हों या वट एवर, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वी बिलीव इन वर्किंग फॉर आवर कंट्री बट वी कैन नॉट किल ह्यूमन लाइफ। ये लेकिन आर्मी में जब आप ज्वाइन ही करते हैं तो वहाँ तो फिर आपसे हलफ लिया जाता है। किसी ने सिपाही से पूछा लड़ेगा, उसने कहा हमारा काम ही क्या है? उसने कहा कि मेरा काम है लड़ना। तो ये वैसे मसीह होते हुए हम किसी आदमी की जान नहीं ले सकते। अब इस राइटर ने तो ये लिखा है कि अगर आप जज हैं और कोई ऐसा केस आपके सामने आ जाता है जहां पर आपको किसी को मौत देना पड़ती है, तो आप ऐसा भी डिसीजन नहीं देंगे कि आपके कहने से कोई आदमी फांसी पर लटका दिया जाए। तो ये तो वैसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ होलीनेस है। यानी आप अपनी जजशिप छोड़ दें, कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, नो, तो कौन छोड़ेगा? ओके, एक आयत पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 बाब की 15 आयत। बाइबल अपनी खोल लें और लेट अस रीड दैट। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है खून बहाना। तो खून ना करना, ब्लड शेड से बाइबल मना करती है। हम बेगुनाह का खून भी नहीं बहाएंगे, और अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करता है तो उसका भी खून नहीं बहाएंगे। जो कोई अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। अब मैंने कहा खुदावंद यीशु ने पुराने अहदनामे से हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा सख्त कर दिया। वहाँ लिखा तू खून ना करना। नए अहदनामे में है जिसने जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो खूनी है। तो इसका मतलब आपने अगर गुस्सा किया है उस पर सही, तो समझ लें आपने उसको मार दिया, तो ये तो ज़्यादा ही सख्त हो गया काम। पुराने अहदनामे से भी वहाँ किसी को कत्ल करेंगे तो जुर्म है, यहाँ पर टू बी एंग्री विद योर ब्रदर यू आर इक्वली आप उसके, तो ये तो बड़ी बड़ी सख्त लाइफ है। खूनी में हमेशा की ज़िंदगी पर नहीं होती। तो खूनी से खुदा नफरत करता है। कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ हैं, खून आलूदा नहीं है। शायद इसीलिए पिलातूस हाथ धो रहा था बार बार कि मैं एक बंदे को जजमेंट के लिए फैसला दे दिया कि उसको मारा जाए। इसीलिए अभी मैंने कहा ना कि अगर हमें ऐसी जज की कुर्सी पर बैठे डिसीजन देना पड़े तो हम मुजरम तो फिर होंगे कहने को। पिलातूस का रोल था, फैसला तो उसने दिया, ही गेव द डिसीजन। शायद इसीलिए वो हाथ धो रहा था। ओके, इसका मतलब हमें अंदरूनी पाकीज़गी में इस हद तक जाना है कि अगर किसी के खिलाफ कोई बात आए भी तो हमने गुस्से को भी कंट्रोल करना है। डिफरेंस अगर आ भी जाए भाई के साथ तो उसका क्या हल है, ये अगले चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन एक और पहलू है, ये तो थी नफरत, जो अपने भाई से हेट करे। क्या लफ्ज़ आया पहला यूहन्ना 3:15 में? क्या पढ़ा है? जो अपने भाई से नफरत करता है, कोई अपने भाई से दावत रखता है वो अदावत। अंग्रेजी में लफ्ज़ आया है
if a man hates his brother, عداوت کا ترجمہ ہے hate. عداوت اب کئی دفعہ یہ تو نہیں کرتے کہ اس کو جان سے مار دیں. ہیٹ اگر کرتے ہیں تو دیٹ از لائک کلنگ اے مین. تو ہمیں ویسے کتنا کیئرفل رہنا ہوگا. ہمارا اسٹینڈرڈ زیادہ ہی ہائی ہے. وہاں ہے تو زنا نہ کرنا. نئے عہد نامے میں کہ اگر کسی نے کسی کو بری نظر سے دیکھا تو وہ دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. ہائر اسٹینڈرڈ. ہولینس کا اسٹینڈرڈ مسیح نے نیچے نہیں کیا, ہائی کر دیا. اوکے, اگلے پوائنٹ پر ہم جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب بائبل کہتی ہے خون نہ کرنا, تو پھر یہ جو ابورشن ہے یہ بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بھی تو جاندار یعنی پیدا ہونے سے پہلے آپ چند ہفتے اس کو مار ڈالیں کسی بچے کو, تو ہے تو مارنا ہی. تو کیا فرق ہے پیدا ہونے سے 2 ہفتے پہلے مار دیں یا 2 ہفتے بعد مار دیں؟ سپوز پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد مار دیں تو وہ قتل ہوگا. تو اگر پیدا ہونے کے 2 مہینے پہلے مار دیں تو پھر اس کو پوائزن کر کے یا اس کو ایسی میڈیسنز دے کر یا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں, تو ایسا کام کرنا مسیح کر سکتے ہیں؟ نو. اس کی ریزن, اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ اس میں جان ہوتی ہے. اور جب وہ چند ہفتے کا ہوتا ہے بچہ تو وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو مارتے ہیں تو دیٹ از سین. یہ صحیح نہیں ہے. کوشچن, کیا جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس میں جان آتی ہے یا پہلے آ جاتی ہے؟ پہلے. اگر دیکھیں پیدا جب دنیا میں آتا ہے تو اگر اس وقت جان آتی ہے, تو جو بچے پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں ان میں بھی تو زندگی ہوتی ہے. کئی 7 مہینے کے پیدا ہوتے ہیں, وہ کمزور سے رہتے ہیں لیکن وہ باقاعدہ زندگی گزارتے ہیں, 50-60 سال زندہ رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بندے کی جو جان ہے وہ اگر وہ 7 مہینے کا پیدا ہوا تو ہی از فلی کانشیس. تو یعنی ساری باتوں کا رزلٹ یہ ہے کہ ابارشن غلط ہے. یہ بھی خون کرنے کے مترادف بات آئے گی, کیونکہ خدا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اسی وقت سے ہی اس کے بارے میں کہتا ہے. یرمیا کو اس نے کہا اس سے پہلے کہ تو ماں کے بطن میں پڑا میں تجھے جانتا تھا اور میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرا ہے. یرمیا کو خدا کہہ رہا ہے. یہ داؤد کہتا ہے, یہ یرمیا پہلے باب کی 5 آیت ہے. داؤد نے کہا میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا اور میں نے بدی میں صورت پکڑی. تو مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے جانتا ہے. یہ آیت پڑھے 22 زبور 22 اور 10 آیت. وہ جب میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا, یہ زبور 51 کی 5 آیت ہے. لیکن زبور 22 اور اس کی 10 آیت پڑھے. پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا, میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے. میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ اگر اپنی ماں کے پیٹ میں ہے تو خدا اس وقت سے ہی اس کا خدا ہے. اس کا مطلب وہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیز ہے, جو خدا اسے اپنا سمجھتا ہے. کیوں خون نہیں کرنا؟ کیونکہ انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا ہے. مین آیت یاد ہے نا؟ اگر سوال پوچھا جائے کہ کیوں خون نہیں کرنا تو وہی پیدائش 9 باب والا واقعہ والا لکھنا ہے. اوکے, اب کوشچن ہے اگر ابارشن غلط ہے تو کئی دفعہ یہ سسٹم ہے, نیچرلی بھی کئی دفعہ لوگوں کے ابارشن ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو خدا کی طرف سے ہے, یا ویکنس ہے یا کوئی اور بیماری ہے, واٹ ایور. ان دیٹ کیس اٹ از ناٹ سن. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو پھر گناہ ہے. کلیئر ہے؟ میرے خیال میں اس میں تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں. ایک عام کوشچن کئی دفعہ ہے کہ
क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, व्हाट गिव्स अस राइट टू टेक द लाइफ ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक मेड बाय समवन एल्स। कई बच्चे हैं जो शायद गुनाह के नतीजे में पैदा होने वाले हैं, उनकी अबॉर्शन कर सकते हैं, किसी और की मिस्टेक है, हाउ कैन यू किल देम? यू कैन नॉट। एनीवे, अगर खून नहीं किसी का कर सकते तो अपना खून कर सकते हैं। खुदकुशी जिसको कहते हैं, खुदकुशी भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगी। पैदाइश 9 बाब की 5 आयत यहां पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि हम खुदा की सूरत पर बने हैं। हम अगर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं तो इसका मतलब जो खुदा का प्लान और इरादा हमारे लिए है, जो खुदा करना चाहता है, हम उसको ख़त्म करने के चक्कर में, खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। ही डज नॉट लाइक दैट। नंबर 2, ये मेरे ख्याल में खुदा पर कम इत्कादी भी है। याद रखना है, खुदा इन कंट्रोल है। खुदकुशियाँ पता है कौन से लोग करते हैं? जो मायूस हो जाते हैं, जो समझते हैं कि बस अब तो काम ख़त्म, अब क्या हो रह गया। वो लोग ये वाला रास्ता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए उम्मीद ये है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े, 1 कुरिन्थियों 10 बाब की 13 आयत, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। हमारा भरोसा इस बात पर होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी आजमाइश भी आ गई है, डिस्करेज नहीं होना कि अब बस मेरा तो कोई हल ही नहीं है, मैं तो बस ख़त्म ही कर लूँ अपने आप को, तो सही रॉन्ग। ये इवन थॉट जो खुदकुशी का है, ये भी खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से। ये जो लिखा है ना, इब्लीस वो चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। ये थॉट जो आपके दिल में आता है, दैट इज फ्रॉम द डेविल, ये इब्लीस की तरफ से। इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, खुदा पर हमने तवज्जो लगानी है, और ये समझ लेना है कि सुसाइड इज रॉन्ग, इज सिन। खुदा पाक रूह है जो हमें खुशी, शादमानी और पीस, इत्मीनान दे सकता है। तो अगर कोई खुदकुशी का इरादा करता है तो इसका मतलब है वो इन बातों पर फिर बिलीव नहीं कर रहा। हमें अगर कोई आपको ऐसा बंदा नजर आए जो इधर को उसका रुझान हो, तो उसको जाकर समझाना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। क्लियर है? आइए दुआ करें और इस बात के लिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, हाँ, इसको तूने हमें ज़िंदगी दी